انسان کے لیے اپنی زندگی کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے تربیت بہت ضروری ہے۔ انسان کی تربیت نہ ہو تو اس کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ اسے خود اپنے سے ہی، اپنی حرکتوں سے ہی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے تربیت حاصل نہیں کی۔ دنیا کی ہر چیز کے لیے ایک محنت ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک کوشش ہے، پھر اس چیز کا حصول ہوتا ہے۔ انسان کو بھی صحیح انسان بننے کے لیے ایک کوشش ہے اور ایک محنت ہے۔ یہ بات میں نے پہلے کئی بار عرض کی کہ شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر انسان کی تربیت نہ ہو تو یہ موذی درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور قرآن نے غیر تربیت یافتہ لوگوں کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بعض مرتبہ بدتر ہے۔ ان کی حرکتیں دیکھ کر دیکھنے والا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کوئی صحیح انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان صرف یہ گوشت پوست کا نام نہیں ہے۔ انسان اپنے کردار، اپنے عمل، اپنی زندگی سے پہچانا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر کتنے مسائل ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو سیکھنے سے، تربیت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن چونکہ تربیت لی نہیں ہے، تربیت حاصل نہیں کی، اس لیے دیکھا دیکھی لوگوں کو جیسے دیکھا ویسے کرتے جا رہے ہیں، اور خود بھی اپنی زندگی پہ مطمئن نہیں ہے، اور لوگوں اس سے راحت محسوس نہیں کرتے۔ وہ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا علم والا ہے، لیکن اسے یہ تک نہیں پتہ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، پینے کے آداب کیا ہیں، دعوت کے آداب کیا ہیں، کسی کے ہاں ملاقات کے لیے جانا ہے اس کے آداب کیا ہیں، اسے نہیں پتہ۔ آگے والا انسان کس حالت میں ہے، میں نے اس کی راحت کا خیال کرنا ہے، اسے نہیں پتہ۔ میرے اس عمل سے اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی، اسے نہیں پتہ۔ ہاں، جن کی تربیت ہوتی ہے انہیں ایک ایک چیز کا علم ہوتا ہے، وہ بڑا دھیان سے چلتے ہیں، لیکن وہ اس معاشرے کے صرف چند گنے چنے افراد ہیں تربیت یافتہ۔ اگر انسان تربیت یافتہ کچھ نہ کچھ بن جائے، کچھ نہ کچھ، تو یہ خود اپنی زندگی میں خوبصورتی اور حسن محسوس کرتا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں ہمیں عبادات بتائیں، قرآن کریم نے جہاں ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ سکھایا اور بتایا، وہیں پہ یہ بھی بتایا کہ تم نے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو کیسے کرنی، تمہیں کسی نے کھانے کی دعوت پہ بلایا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تم کسی کے گھر جانا چاہتے ہو ملاقات کے لیے، اس کے اصول کیا ہیں۔ اب کون جانے اصول، کون حاصل کرے علم اور کون عمل کرے، ہماری اس بیچاری عوام کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن سیکھ لیتے، سمجھ لیتے، کچھ عزم کر لیتے کہ ہم ان اصول کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں،
ملاقات کے لیے جانا ہے. شریعت کیا بتاتی, کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات ایسے وقت میں کرو جس سے اس سے ملنے میں آسانی ہو. ایسے وقت میں نہ جاؤ کہ اس کی مصروفیت کا وقت ہو, اس کے آرام کا وقت ہو, ایسا نہ کرو. فون کے بھی آداب ہیں کہ کس وقت تم مسلمان سے فون پہ اگر بات کرنا چاہتے ہو اس کا کیا طریقہ کار. بات وہی عوام کل انعام. حرکتیں عجیب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دعوت کی, کھانے کے لیے بلاتے تھے. صحابہ آتے, ازواج مطہرات چھوٹے چھوٹے حجرے تھے, دیواروں کی طرف اپنا چہرہ کر کے پردے کا ماحول بنا کے بیٹھ جاتے. صحابہ کھانے کے لیے آتے, کھانا کھانے کے بعد دیر تک باتیں کرتے رہتے. اب جو ازواج مطہرات پردے میں ہیں ان کے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس فرما رہے ہیں کہ ان کو کھانا کھا لیا, اب جانا چاہیے, لیکن آپ فرما نہیں رہے کہ چلے جاؤ. حیا آ رہی ہے. اللہ تو جان رہے ہیں. اللہ نے قرآن نازل کیا, اس بات کو بتانے کے لیے قرآن نازل کیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, پہلی بات یہ ہے لا تدخلوا بیوت النبی, بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو. جو خطاب صحابہ سے ہے, گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے, خطاب اللہ کا ہو رہا ہے, ایمان والوں سے ہو رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. قرآن نے اصول بیان کر دی, کسی کے گھر میں تم بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بیل بجاتے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں, سوراخ سے نا دیکھنے لگ جاتے ہیں, سوراخ سے کوئی آ رہا کہ نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا جس نے جھانک لیا وہ تو اندر ہی چلا گیا. اور یہاں تک فرمایا اگر کسی نے کوئی چیز اٹھا کر اس کو مار دی اور آنکھ اس کی خراب ہو گئی, اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں, اس نے غلط کیا ہے. کیوں اس کے گھر میں جھانکا ہے؟ جس نے جھانک لیا وہ اندر ہی چلا گیا. ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں بیچاروں کو, برادریوں میں رواج ہے, اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ دستک دے کے باہر رکیں, اجازت ملے گی, پھر آپ کو اندر آنا چاہیے, ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ رکیں, اجازت لے کر آیا کریں, ہم تو نہیں جائیں گے ان کے گھر. گھروں میں ماحول ہی نہیں. اب ایک غیر محرم ہے, اس نے دستک دی, دروازہ کھولا, اندر چلا گیا. اندر گھر کی خواتین کس کیفیت میں, کسی کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے, وہ کس کیفیت میں گھر والے اندر ہیں. گھر کے مختلف کمرے ہیں, بیٹا اندر موجود ہے, بیٹی اندر موجود ہے, باپ کو بھی چاہیے وہ بھی دستک دے کے اندر جائے اگر دروازہ لگا ہو. یہ آداب ہیں, طریقہ کار ہے. لوگ اس کا علم حاصل ہی نہیں کرتے, بغیر اجازت اندر. سورۃ النور 18واں پارہ آپ ترجمے سے پڑھیں, آپ حیران ہو جائیں گے اس بات کو, اجازت والی بات کو اللہ نے کتنی آیات میں بیان فرمایا اور کتنی ترتیب بیان فرمائی. کہتا میرے بھائی کا گھر ہے, پھر کیا ہوا, وہی بھائی کا گھر ہے, اور تیری بھابھی تیرے لیے غیر محرم ہے, تم اجازت لو, دستک دے کے رک جاؤ, 3 دفعہ دستک دو, جواب ملے ٹھیک, وگرنہ واپس ہو جاؤ. نہیں, وہ بیل کے اوپر ہاتھ رکھ لیں گے, کھولو دروازہ, نہیں کھولتے تو ہم بھی بیل کو جلا کے چھوڑیں گے. یہ انسان ہے, یہ تربیت والے انسان ایسا کرتے نہیں کرتے, پتہ ہی نہیں. بڑے بڑے ہمارے اکابرین جنہوں نے تربیت حاصل کی تھی ان کی زندگیاں پڑھیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے حضرت مدنی آتے تھے, لیکن اس وقت میں آتے جس وقت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا وقت طے تھا, لوگ مل سکتے ہیں.
اور کبھی کبھار پہلے آ جاتے، جلدی آ جاتے۔ حضرت مدنی بڑی شخصیت تھے، حضرت تھانوی بڑی شخصیت تھے، تعلق تھا، محبت تھی، دوستی تھی۔ کئی مرتبہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پہلے آ جاتے تو انتظار کرتے کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا ٹائم شروع ہوگا پھر میں جاؤں گا، خانقاہ کے باہر بیٹھے رہتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت مدنی سے کہ آپ کے لیے یہ ترتیب نہیں ہے، آپ جب آئیں آپ آ سکتے ہیں، یہ عوام کے لیے ہے۔ لیکن حضرت نہیں مانے، انہوں نے فرمایا میں تو جو آپ کی یہاں کی ترتیب ہے اس کے مطابق چلوں، اس کے مطابق چلوں۔ یہ لوگ بھی تھے۔ شاگرد استاد سے ایک حدیث مسئلہ پوچھنے گئے، باہر جا کے کھڑے ہو گئے، دیر کے بعد استاد باہر آئے، مسئلہ پوچھا، علم پوچھا، استاد نے بتا دیا اور پوچھا بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ کہتی میں تو اتنے دیر سے کھڑا ہوں۔ فرمایا تم نے دستک کیوں نہیں دی؟ فرمایا استاد محترم آپ کے دروازے پہ دستک دے کر آپ کو باہر بلانا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، میری ضرورت ہے علم حاصل کرنا، میں باہر انتظار کرتا ہوں، جب آپ باہر نکلتے اپنی کام سے میں مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ اتنے کی حالات دیکھو، رات 1 بجے فون آ رہا ہے، اللہ یہ مفتی صاحب ذرا دسیو واش روم جانے کی دعا کیڑی ہے؟ رات 1 بجے فون، یہ عوام دسیو جی شراب پی کے وضو ہو جاتا، رات 1 بجے اٹھا لے، دسو کیوں؟ عوام کی تربیت نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نماز روزے میں بند ہے، بس نماز پڑھو 5 وقت کی، ٹھیک، سارے اسلام پہ عمل۔ یا جو جمعہ پڑھتا ہے ہفتے کے بعد مسجد میں آ کے کہتا ہے میں نے بھی اسلام پہ بڑا احسان کر دیا ہے، جمعہ پڑھنے جاتا ہوں۔ جو سال کے بعد عید پڑھتا ہے کہتا ہے میرا بھی احسان ہے، میں بھی سال بعد الحمدللہ عید پڑھتا ہوں۔ بس آگے کہانی ختم ہو۔ قرآن سیکھیے، قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اور صرف ترجمہ پڑھ کے ختم نہ کر دیجئے، اس سے جو سبق ملے اس پہ عمل کیجئے۔ قرآن کے نزول کا اصل مقصد زندگیوں میں انقلاب ہے، زندگی بدلنی چاہیے۔ کہتے ہیں الحمدللہ میں روزانہ ترجمے سے قرآن پڑھتا ہوں، میں نے 20 پارے ترجمے سے پڑھ لیے، زندگی پتہ بدلی؟ وہاں کھانے کے آداب آئے، دعوت کے آداب آئے، ملاقات کے کیا طریقہ کار ہے، اس پہ عمل کیا؟ نہیں۔ تو ترجمے سے پڑھنے سے تو نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ ترجمے سے پڑھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ پاک کیا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ مقصد تھا۔ تم ترجمے کے ساتھ پڑھتے جاتے، زندگی کو ویسے بناتے جاتے، تب مزہ تھا کہ اس نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا حق ادا کر دیا، اس کی زندگی ساتھ ساتھ تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل نہ ہو بغیر اجازت، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت مل جائے، اجازت مل جائے چلے جاؤ، نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ اسی طرح فرمایا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، جب تمہیں کوئی دعوت کے لیے بلائے، کھانے کے لیے بلائے، وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جو ٹائم اس کا مقرر ہے اس ٹائم مقررہ پہ چلے جاؤ، پہلے بھی نہ جا کے بیٹھ جاؤ، جا کے برتنوں کو دیکھنے لگ جاؤ کب کھانا آتا ہے، پہلے ہی۔ کتنی یہ آداب کے خلاف کام ہے، ان کو پریشان کرنے والی بات، جو وقت مقرر ہے فَادْخُلُوا، چلے جاؤ۔ اور جتنے حدیث میں آتا ہے، حدیث ہمیں بتاتی، اللہ کے نبی کی سیرت بتاتی۔ ایک درزی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، 1-2 بندوں کی دعوت کی، آپ تشریف لے گئے، ایک بندہ ویسے ہی ساتھ مل گیا، وہ کہتا میں بھی چلتا ہوں جی۔ آپ گئے، آپ نے اس درزی میزبان سے فرمایا دیکھو دعوت تو آپ نے ہماری کی ہے، یہ بندہ بغیر اجازت کے ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے، بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی، تو یہ کھانا کھائے گا، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو یہ واپس چلا جائے گا، کیونکہ میزبان کی اجازت ضروری ہے۔ دیکھو تعلیم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی زندگی بتا رہے ہیں کہ کیسے گزارنی ہے، کسی کے ہاں جانا ہے کیسے جانا۔ ہمارا معاشرہ جو بندے کلے نے دعوت دیتی ہے، 4 نیانے بٹھائے موٹر سائیکل لے گئی، پہنچ گئے،
وہ बेचारे ने पर हैड फोटो मुक्या ये 5 कुर्सियां मल के बह गए है, लो जी 5000 ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ बेचारे ने एक बंदा शुमार किया। ये जुल्म नहीं? ये जुल्म सिर्फ ये तो नहीं किसी को पैसे खोने, ये भी जुल्म आ। तुसी 1000 का पार 5000 का पाता उत्थे, क्यों? फिर की बच्चा ही है, बच्चा नहीं रुपया 1000 2000 पूरा मंगते, अगले पूरी कुर्सी बच्चा संभाली बैठा। बस वाले मानते हैं, बस वाले पूरा किराया लेते, कहते अगर आप इसका किराया नहीं देना चाहते इसको गोद में करें, तो भाई साहब इन्हें झोली च बिठाओ, नहीं तो फिर किराया पूरा दो सीट का। ये भी जुल्म है। बुलाया एक को है, जा 3 रहे हैं। ख्याल करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। और बारात को कहा जी 100 बंदे ले आए। बारात इस्लाम में कोई इसका खास कोई तसव्वुर ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बारातें शुरू है, मुआशरा लगा हुआ है, एक जो दौड़ लगी हुई है बस उसके पीछे चल रहे हैं। तो बंदे कितने जा रहे हैं जी? 200। अब बेचारा परेशान है। खाना पकाने वाले कहते जी आपने तो हमें 100 का आर्डर दिया था, मेहमान कितने आ गए हैं? 200। वो मेज़बान कहता फिर तुम इतना करो, पानी दी बाल्टियां भरो तो देगा जी पा दो, ताकि गोश्त अलग हो जाए, छोरा अलग हो जाए। खड़ा होना नहीं, फिर वो फिर की करे, कितने जावे। ये जुल्म गलत है, तरबियत के ख़िलाफ़ है, मुआशरती हुक्म की धज्जियाँ उड़ा दी इसने, कितना उसे परेशान कर दिया। अल्लाह के नबी की क्या तालीमात है? एक बंदा इजाफी गया, आपने पूछा इजाज़त है तो आता है, वगरना वापस। उसने कहा या रसूल अल्लाह इजाज़त है। फरमाया ठीक है आ जाओ। अल्लाह कहते एक बंदा जा रहा था, रास्ते में एक बंदे ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जी मैं तो दावत पे जा रहा हूँ। उसने कहा यार मुझे भी ले जाओ। उसने मुझे तो बुलाया है, तुम किस खाते में जाओगे? उसने कहा मैं तुफैली बन के चला था, तुफैली, आपके तुफैल। आगे चले, एक बंदा और मिल गया। उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? दोनों दावत पे जा रहे हैं। उसने मुझे भी ले जाओ। उसने कहा मुझे दावत है, ये तुफैली है, तुम किस उम्र में जाओगे? उसने कहा मैं तुफैली बन के चला जाऊँगा। चलो उसने भी कोई लफ्ज़ निकाल लिया, एक असल दावत वाला हो गया, एक तुफैली, एक तुफैली। आगे चले, एक और बंदा खड़ा था। उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा हम दावत पे जा रहे हैं। यार मुझे भी ले जाओ। यार अजीब बात है, मुझे दावत है, ये तुफैली है, ये तुफैली है, तुम किस उम्रे में? उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा फलां जगह जा रहा हूँ। उसने कहा वो बंदा मुझे जानता है। उनके चलो तुम भी आ जाओ। 4 पहुँचे, जो मेज़बान सामने खड़ा था वो बड़ा हैरान हो, तो उसकी आंखों के अंदाज ही बदल गए। बंदा एक बुलाया है, 3 और खींच के लेके आ रहा है, 4 हो गए। तो उसने तो सलाम लिया और रोका। उसने कहा ये आपके साथ कौन है? ये पहले वाला। उसने कहा ये तो तुफैली है। बुलाया तो आपने मुझे, ये तुफैली है। उसका ज़रा पारा थोड़ा सा हाई हुआ। उसने फिर गुस्से से कहा ये साथ वाला कौन है? उसने कहा ये तुफैली है। उसका पारा ज़रा और हाई हो गया। उसने गुस्से में कहा ये और तीसरे वाला उल्लू का पट्ठा कौन है? उसने कहा ये पहले कहता था आप उसे जानते इसलिए आपने इसका नाम लिया, उल्लू का पट्ठा है। मकसद कहने का ये है कि हमें इंसानों जैसी तरबियत हासिल करनी चाहिए कि इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है, कुरान हमें क्या तालीमात देता है। हमें लोगों की राहत का सबब बनना चाहिए। चीज़ है कि हम लोगों की तकलीफ का सबब बनते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। कितना मेज़बान परेशान होता है। आपके यहाँ ये मामूली सी बात है, आपके लिए मामूली है, मेज़बान के लिए मामूली नहीं। कुरान देख क्या कह रहा है, फदखुलू फ़इज़ा तइमतुम, जब खाने के लिए चले जाओ, अल्लाह जो आदाब जो तरीक़ाकार तुम्हें खाना दिया जाए उसके मुताबिक खाओ। खाने पे ऐसे टूटते हैं जैसे दोबारा मिलेगा ही नहीं। जिसने खाना बनाया है उसने उतने लोगों के लिए बनाया, उसे पता है मैंने इतने लोगों को दावत दी है, दोबारा भी आएगा। शादी हालों में देख लो, जो ही खाना खुलता है ऐसे दौड़ते हैं बस जैसे को किस्मत पूरी खुली और दोबारा नहीं मिलेगी। ये आराम सुकून से उठेंगे। यकीन करो जो मुक़द्दर में है, जो अल्लाह ने लिख दिया है, वो हो नहीं सकता तुम्हारे हल्के से नीचे ना उतरे, हो ही नहीं सकता, वो ज़रूर मिल के रहेगा।
اور جب تم کھانا کھا لو، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کرو۔ میزبان کو گھر میں گئے، تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے کھانا کھانا ہے، انہیں بھوک لگی، بچوں نے کھانا ہے، مہمان جائیں گے تو کھائیں گے، نہیں بیٹھے۔ فَانْتَشِرُوا، چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، آپس میں باتیں نہ کرو وہاں بیٹھ کے، اس سے تمہارے اس عمل سے میزبان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میزبان تو حیا کرتا ہے، وہ تو کہتا نہیں ہے اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ کھانا کھانے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور نبی کیوں نہیں کہتا؟ وہ تو حیا کرتے ہیں۔ میزبان کو حیا ہے کہ میں مہمان کو کیسے کہوں؟ اللہ فرماتے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ نہیں حیا کرتے، اللہ حق بات کو ضرور بیان کرتا ہے۔ حق یہی ہے کہ منتشر ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ اور جس کو کھانا نہ ملے 10 بندے لے کے، اب وہ تو بیچارے جتنا بنایا اتنا، پھر ناراضگی، کئی سال ناراضگی چلتی ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے کھانا نکلا، ہمیں پروٹوکول نہیں ملا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب تم کھانا کھا چکو تمہیں واپس ہو جانا چاہیے، آپس میں بیٹھ کے باتیں نہ کرنی چاہیے، یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ یہ چیزیں میرے عزیزوں سیکھنے والی ہیں۔ علماء کی مجالس میں بیٹھا کریں، درس قرآن میں بیٹھا کریں، صبح کو ہر مسجد میں جو اچھی مساجد معتبر علماء درس دیتے ہیں، جو آپ کو سمجھ میں آ جائے قرآن، وہاں ان کی مجلس میں 20 سے 25 منٹ صبح ضرور بیٹھا کریں۔ صبح فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ کتنی خوبصورت وہ انسان صبح کرتا ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، اور اس کی صبح کا آغاز اللہ کو سجدہ کرنے سے اور قرآن کو سمجھنے سے ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت صبح ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان جب سوتا ہے شیطان 3 گریں لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے رات بڑی لمبی، سویا رہے، بڑی لمبی رات۔ جب ہمت کر کے ایمان والا اٹھ جاتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب پھر وضو کر لیتا ہے اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھ لیتا ہے اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اگر وہ سویا رہے تو جاتا ہوا شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے، وہ سویا رہتا ہے، اور سورج کو منہ دکھا کے اٹھتا ہے، اور جب پھر یہ اٹھتا ہے اور بازار کی طرف جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو نماز فجر پڑھ کے گیا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب ایک شیطان کے جھنڈے والا جا رہا ہے اور ایک رحمان کے، فرق تو بڑا ہے، لیکن کوئی سمجھے پھر ہی ہے۔ اس لیے صبح کو آغاز نماز فجر سے ہو، قرآن کو سیکھنے سے ہو، قرآن کو سمجھنے سے ہو۔ رفتہ رفتہ کرتے کرتے ایک وقت آئے گا آپ پورے قرآن کو سمجھ پائیں گے، اور اتنا علم آپ کے پاس آ جائے گا کہ قرآن کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے۔ اور انشاءاللہ قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے میرے نبی اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجیے۔ قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ قرآن زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ کوئی ہدایت کی نیت سے قرآن کے درس میں بیٹھے اور قرآن کو سمجھے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں ضرور انقلاب آئے گا، یہ یقینی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرمائے۔